أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعات الساعات الساعة العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء هو الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنِ انتصر بعد ظلمہ وَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں مولا کے مدح خان قصیدہ گوش ذاکر منقبت خان ذاکر جناب شفقت رضا شفقت صاحب ان کے برادران ان کے معاونین ان کی توفیقات خیر اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کی بلندی اور کم سے کم ان افراد کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہیں یا علی سن کے تکلیف نہیں ہوتی ایک بار اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں اتنی بلند صلوات پڑھیں آج کی صفحہ ادائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی ممبر کی بارگاہ میں خوش قسمتی ہے جناب قبلہ حمدانی صاحب موجود ہیں خطاب فرمائیں گے ایک چونکہ ذاکر تو مولا ہی بناتے ہیں اور ایک معروف ہونے کا آج کل معیار اور ہے لیکن میری نظر میں ایک معروف ذاکر جناب نعیم رضا صاحب وہ موجود ہیں اور ذاکرین موجود ہیں تو میں ان سے معذرت کے ساتھ آداب بھی ہیں ممبر کے
تو میں بار بار ساؤنڈ والے سے بھی نہیں کہہ سکتا کہ آواز بڑھا، مجھے جتنی ہے اتنی کافی ہے۔ بڑی جلدی بابا حامد شاہ جی چند مصرے میں تلاوت کروں گا، شفقت حکم ہوا تو میں حاضر ہو گیا۔ حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا، جی آپ سلامت رہیں۔ تھوڑا پڑھنا ہے، میں نے عجلت میں نہیں پڑھنا۔ نظر عباس، حبیب کہتے ہیں، حمدانی صاحب آپ نے عقیدے کا اعتدال دیا۔ حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا، بانوی شاہ، حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا، مجھے حسین سے آگے نظر نہیں آتا۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں، آپ کی زندگی، جی بسم اللہ، آپ کی زندگی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جی بسم اللہ، آباد رہیں، جی شفقت، سلامت رہیں، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جی ہیں، سلامت رہیں، بہت شکریہ، بہت نوازش، جی بسم اللہ سائیں، بہت شکریہ، جی بسم اللہ، آباد رہیں۔ حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجلس میں کم سے کم پڑھا ہوا بندہ بھی بی اے ہے۔ جی کامران، جی کامران، حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا، مجھے حسین سے آگے نظر نہیں آتا۔ اگلے دو مصرے سنیے گا۔ حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا، مجھے حسین سے آگے نظر نہیں آتا، حسینی حکم ہے غازی کو رات روک کے رکھ، حسینی حکم ہے غازی کو رات روک کے رکھ، ادھر جو میرا ہے جب تک ادھر نہیں آتا۔ بسم اللہ، آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، جی بسم اللہ بانوی صاحب، جی بسم اللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ مائک چاہیے، مائک چاہیے، اچھا ٹھیک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر کائنات دی قسم میں چندہ نہیں منگنے لگا، تلاوت کرنی میرے نال۔ دمت کلندر دردار سنبھالو، کمبر کا مولا، سلیمان کا مولا، نبیوں نے پکارا، ولیوں نے پکارا، اندھیر پکارے، زہرا کا شاہور، کعبے کا گہور، من گنتا مولا، بلے بلے سرداری کلندر جی بسم اللہ۔ حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا، تو انہوں بھی دے دینا۔ حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا۔ حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا، مجھے حسین سے آگے نظر نہیں آتا، حسینی حکم ہے غازی کو رات روک کے رکھ، ادھر جو میرا ہے جب تک۔ اور مشکل ہو گیا پڑھنا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، جناب علی، بسم اللہ سرکار، اجازت ہے حضور؟ جی بسم اللہ، میں پھر عرض کرتا ہوں۔ حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا، مجھے حسین سے آگے نظر نہیں آتا، حسینی حکم ہے، حسینی، جی بسم اللہ، میں پھر کہتا ہوں۔ حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں ہمارا جو خدا ہے نا، ہمارا اللہ، وہ کہیں آتا جاتا نہیں۔ یہ جو بندے کہتے ہیں نا اللہ آ گیا، اللہ چلا گیا، انہیں شیعت کا تعارف نہیں، وہ تشیع کے عقیدہ توحید کو جانتے نہیں۔
اس لیے کہتے ہیں اللہ آ گیا۔ وہ اور بندے ہیں جو قیامت کے دن کہتے ہیں اللہ کرسی پہ بیٹھے گا۔ جو بندے کہتے ہیں نا قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، میں ان بندوں سے کہتا ہوں مرد وہی ہے جو بات پہ ڈٹ جائے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، پھر اپنی بات پہ پکے رہنا، پھر قیامت کے دن جو کرسی پہ بیٹھا ہو اسے اللہ مان لینا۔ جی بسم اللہ، آپ جیئے، سلامت ہے آپ کی زندگی۔ جی بسم اللہ، آباد میں جی نظر عباس، جی وسیع، جی بسم اللہ رائے صاحب، جی بسم اللہ۔ یا علی یا علی۔ حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا، مجھے حسین سے آگے نظر نہیں آتا۔ حسینی حکم ہے غازی کو رات روک کے رکھ، ادھر جو میرا ہے جب تک ادھر نہیں آتا۔ اور ادھر کون تھا؟ کیا بات ہے آپ کے، کیا کہنے، ادھر کون تھا؟ جناب حر۔ پہلے صرف حر تھا، کیوں زوار؟ پہلے صرف حر تھا۔ باجی آپ بیٹھے ہیں تو میں پرانے 6 مصرے پڑھ دیتا ہوں۔ با نوید شاہ، کون ہے حسین؟ آ گیا حر تو پھر ہوا کیا؟ حسین مٹی کے گنگ ذروں کو چھو کتاب بیان دیتے۔ میں اگلا مصرع پڑھنے کے بعد چپ بندے کے چہرے کی زیارت کروں گا۔ حسین مٹی کے گنگ ذروں کو چھو کتاب بیان دے دے، حسین اکبر کے منہ سے بولے نماز ہو کے اذان دے دے۔ نہیں آپ سلامت رہیں۔ حسین اکبر کے منہ سے بولے، حسین اکبر کے منہ سے بولے نماز ہو کے اذان دے دے، حسین نو کے زنا کے منبر پہ آیتوں کو زبان دے دے، حسین توحید کو بچائے، حسین اللہ کو جان دے دے، حسین ایسا سخی جو بانٹے تو خاص منصب بھی عام کر دے، حسین کو جو سلام کر دے اسے علیہ السلام، حسین کو جو سلام، جی بسم اللہ، بسم اللہ، حسین کو جو سلام کر دے، جی بسم اللہ، اسے جی جی بسم اللہ، جیتے رہو بیٹے، جیتے رہو، سلامت رہو، جی بسم اللہ، جی جی عدیل، حسین ایسا سخی جو بانٹے۔ اچھا یہاں میں یہاں منبر سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جی بسم اللہ، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ چپ کر کے سن لیں، سانس روک کے سن لیں۔ قبلہ موجود ہیں، شوال کا مہینہ ہے سرکار، بوالی رضا شاہ جی بھی موجود ہیں۔ جو شعر کہتا ہو نا اسے شاعر کہتے، جو کہے ہوئے شعر پڑھتا ہو اسے منشد کہتے ہیں۔ ہاں جی، منشد، میم نون شین دال، وہ منشد ہے۔ کسی منشد کو کم سے کم انیس دورہ نہ کہنا، کم سے کم شعر کہتا تو نا، جو شعر کہتا ہے وہ شاعر ہے، جو لکھے ہوئے شعر، چونکہ شوال کا مہینہ میں نے اس لیے بابا جی کہا کہ امام ششم بادشاہ کا مہینہ ہے، اور مولا کی یہ جو آج عزائی سلسلہ ہے نا، منبر صف اعضا، اس کے بانی، اصل بانی ہر مجلس کے امام ششم، مولا نے اس سلسلے کی اس طرح بنا رکھی، تو وہاں پڑھنے والے یا شاعر ہوتے تھے یا منشد ہوتے، یا کہے ہوئے شعر پڑھتے تھے یا شعر کہنے والے پڑھتے تھے۔ تو منشد میں اور شاعر میں فرق رکھی کہ 4 مصرے پڑھ کے پھر آگے گزرتے ہیں۔ زندگی ہے دین میں رواں دواں حسین کی، زبان کبریہ ہوئی ہے ترجمہ حسین کی، اور عظمتیں تو دیکھیے اعلیٰ ماں حسین کی، جسے نبی نے ماں کہا وہی ہے ماں حسین، جسے نبی نے ماں کہا۔ جی آپ سلامت، جی دوار بولو حیدر، جسے نبی نے ماں کہا
وہی ہے ماں. جی بسم اللہ. جیسے نبی نے ماں کہا. وہ 4 مصرے باری اور پڑھتا ہوں، اور میں سرکار آپ آگے میں بات سمیٹ رہا ہوں. آپ سے ڈرتا بھی ہوں، بڑے بھائی ہیں آپ. مسکرانے والے بڑے بھائی سے ضرور ڈرنا چاہیے. جو بھائی بڑا بھائی مسکرا کے دیکھے نا، اس سے ضرور ڈرنا چاہیے. توجہ. اور 4 مصرے اور سن لیں. حسین و منی میں کہتے ہیں یہ رسول خدا. حسین و منی میں کہتے ہیں یہ رسول خدا. حسین میرے لیے اور میں برائے حسین. بابا جی جسے برائے کا لطف آیا ہے. حسین و منی میں کہتے ہیں یہ رسول خدا. حسین میرے لیے اور میں برائے حسین، اور میری سماعتیں پاکیزگی کی طالب ہیں. بندے سوچ رہے ہیں کہ سماعتیں بھی نجس ہوتی ہیں. ہوتی ہیں. جو سننا اللہ نے حرام کیا وہ سنیں تو سماعت نجس ہو جاتی ہے. اور ہر نجس کے لیے ایک مطہر ہوتا ہے جو اسے پاک کرتا ہے. سماعت کو کامران پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میری سماعتیں پاکیزگی کی طالب ہیں. کسی فقیر سے کہنا مجھے سنائے حسین. جی آپ سلامت رہیں. میری سماعتیں، آپ جی سلامت رہیں. میری سماعتیں پاکیزگی کی طالب ہیں. کسی فقیر سے کہنا. جی بسم اللہ. آپ جی کسی فقیر سے کہنا مجھے سنائے حسین. اور یاد رکھنا کہ فضائل کا. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. بہت شکریہ سرکار، بہت شکریہ. میں سلام کر رہا ہوں دونوں ہاتھوں سے جو برائے سمجھیں. حسین و منی میں کہتے ہیں یہ رسول خدا. حسین میرے لیے اور میں. جیو عمار. حسین میرے لیے. میں بھول گیا یہ شہید سے خیانت ہو جائے گی. جناب شہید ملت جناب نوید عاشق صاحب کے فرزند ارجمن جناب عمار صاحب بھی مجلس میں موجود ہیں. میں تذکرہ کرنا بھول گیا. تو سامنا شہداء کا سامنا تو پھر کرنا ہی ہے، اور پھر حسین کے لیے شہید ہو جانا. ہاں حسین کے لیے جان دے دینا. جی بسم اللہ. نوید نام کا ذاکر تھا ایک، اور کسی نے پاتا تھا وہ ولی کے مرنے کا بہانہ وہ ملنے گیا ہے. بے شک بے شک بے شک. آپ جیئیں. آپ سلامت رباس قبلہ بیٹھے ہیں. بھائی جان بیٹھے. میں زیادہ دیر نہ بٹھاؤں، بس بات تمام کر رہے ہیں. حسین و منی میں کہتے ہیں یہ رسول خدا. شفقت. حسین میرے لیے اور میں برائے حسین، اور میری سماعتیں. پروگرام میں 10 دن مصرے سنو. میری سماعتیں پاکیزگی کی طالب ہیں. میری سماعتیں پاکیزگی کی طالب ہیں. کسی فقیر سے کہنا، کسی فقیر سے کہنا مجھے سنائے حسین. اور جو میرے مولا کے ساتھ کربلا میں تھے وہ اچانک کوئی بھی نہیں آیا. ہاں نہ حادثے میں کوئی بھی نہیں آیا. ایسا نہیں ہوا کہ اچانک کوئی آ گیا. یہ جو ہو رہا ہے نا یہ بھی اچانک نہیں آیا. یہ اور بات کہ ہر شام کی سپاہ میں تھا مگر ازل سے ہی شبیر کی نگاہ میں تھا. یہ اور بات. جی آپ. یہ اور بات کہ ہر شام کی سپاہ. جی آپ سلامت رہو. یہ اور بات کہ ہر شام کی سپاہ میں تھا مگر ازل سے ہی شبیر کی نگاہ میں تھا. اور یہ کچھ بندے نماز نہ پڑھنے کا جواز پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں ہور نے کون سی پڑھی. ہور کریم کربلا کے پیچھے فجر پڑھ چکے. میں سرکار آپ کی موجودگی میں فکرہ بدلتا ہوں، اور کامران شفقت با حامد شاہ جی حمدانی صاحب میں دیکھوں گا یہ میرا محترم مجمع اس فکرے کو قبول کیسے کرتا ہے. میں نے کہا حسین کے پیچھے فجر پڑھی ہے. نہیں، فجر کے پیچھے فجر پڑھی. فجر کے پیچھے
فجر پڑی، جب ہو رہے ہیں میرے مولا حسین کی بارگاہ میں، تو جہاں آئیں توبہ ہو گئی، توبہ ہو گئی۔ اب کسی کا عقیدہ نہ سنبھلے تو اس کی اپنی مرضی ہے، اور میرے مولا حسین کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے تھے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور نے توبہ کی حسین نے، جی بسم اللہ، اور نے حسین کے سامنے بیٹھ کے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور میرے مولا حسین نے توبہ قبول کی۔ لاہور والوں فکرہ ضائع نہ کرنا، اگر کربلا میں اور حسین کو معاف نہ کرتے پتہ ہی نہ چلتا اللہ معاف کرتا کیسے ہے۔ اور کو حسین نے معاف کیا، جی آپ سلامت رہے، خبر ہی نہ ہوتی کہ اللہ معاف کرتا کیسے ہے۔ مولا نے توبہ قبول کر لی، اور دوار جی اس کے بعد جی جیتے رہو، جی راہیل میں گیا تھا آپ کے پاس بھی، وہاں آپ تھے نہیں، آخری دو مصرے سنے، نماز پڑھنا تھی ہور کو، آپ جی ہیں ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے، نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، اگر تو نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی کرم حسین کا ہے۔ جو کربلا جانا چاہتا اونچا بول کے پنجہ کھول کے، جو نعرہ نہیں لگا سکتے وہ سرکار نیسم کے زبان ادھاری مانگ کے، اونچا بول کے پنجہ کھول کے، دم دم حسین زبیلہ فطرس کا ذکر ہوا ہے، دنیا سمجھ رہی ہے بس دو ہی واقعات ہیں، دنیا سمجھ رہی ہے بس دو ہی واقعات ہیں، فطرس کے ہر کے درمیان کتنے معاملات ہیں، فطرس کے ہر کے درمیان، جی جنہیں یہ مصرع پہنچا ہے، فطرس کے ہر کے درمیان کتنے معاملات ہیں۔ اور بغض کربلا میں جو گنبد بنائے جاتے ہو، آج کل جس کو اگلے لفظ کی سمجھ نہیں آئے گی وہ پھر لاہور میں رہتا نہیں، بغض کربلا میں جو گنبد بنائے جاتے ہو سارے گرائے جائیں گے کیونکہ تجاوزات ہیں، سارے گرائے جائیں گے، جی سلامت رہیں۔ بغض کربلا میں جو گنبد بنائے جاتے ہو سارے گرائے جائیں گے کیونکہ تجاوزات ہیں۔ آ گیا اور پڑھنا تھی نماز، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وضو کے لیے پانی ضروری ہے، پانی وہاں تھا نہیں، ویسے تو میرے عقیدے میں اور تیمم اور وضو سے آگے نکل گئے، لیکن بقائے شریعت میں تیمم کرنا تھا۔ تیمم ہوتا ہے مٹی سے، مٹی کربلا میں ادھر بھی تھی، ادھر بھی تھی، سامنے بھی تھی، پیچھے بھی تھی، اور کا انتخاب دیکھو، جہاں مولا حسین کھڑے تھے نا، اور کہنے لگے مولا ذرا پیر ہٹائیں، شاباش آپ جیئیں سلامت رہیں، مولا ذرا پیر ہٹائیں، مولا ذرا قدم ہٹائیں، میں مٹی لے لوں۔ راہ صاحب جہاں حسین بادشاہ کے نقوی صاحب پیر تھے، مولا نے پیر ہٹایا اور نے حسین کے پیروں سے مس ہونے والی مٹی لے کے تیمم کیا۔ اب تیمم ہو گیا، اور نے نماز پڑھی، دوسری طرف بھی نماز پڑھی گئی، وہاں پانی تھا، بہتا ہوا پانی تھا، فرات تھا، انہوں نے وضو کر کے پڑھی، اور نے تیمم کر کے پڑھی۔ حسین کی مائیت میں تیمم اور یزید کی طرف وضو میں فرق بتا دوں، اور خاک پائے شاہ کے تیمم سے بامراد 9 لاکھ نے فرات سے باطل وضو کیا، اور خاک پائے شاہ کے تیمم سے بامراد بس بھئی بات میری تمام، حاضری ہو گئی۔ شکر گزار ہوں جناب شفقت رضا شفقت صاحب کا، انہوں نے آپ کے چہروں کی زیارت کا موقع عطا کیا، اور نے اپنے بیٹے کو حسین سے رخصت لے کر بھیجا۔
اور آخری وقت میں جب ہور کا بیٹا تیار ہو گیا، ایک ہی فکرہ میں مصاحب کا کہوں گا مجلس مکمل ہو جائیں. نوید شاہ جب ہور کا بیٹا تیار ہو گیا، حامد شاہ جی سوار ہو گیا، تو پھر ہور نے اجازت لی، مولا اجازت دیں میں آخری وقت میں بیٹے سے کوئی بات کر لوں. ہاں ہور دل چاہے تو جانے دو، نہ دل چاہے تو نہ جانے دو. نہیں مولا میں بھیج رہا ہوں، بس ایک بات تنہائی میں کر لوں. اور قریب آئے ہور کا بیٹے زین سے، ہور کا بیٹا ذرا علی بن ہور جھکا، اور ہور نے علی بن ہور سے کہا یاد رکھو مجھے مولا نے سب دکھا دیا ہے. اس وقت سے لے کے آخری سجدے تک مولا نے 71 جنازے اٹھانے ہیں. ہم نے پہلے بڑی تکلیف دی، اب ان جنازوں میں ہمارا جنازہ نہ ہو. جب اتر جاؤ نا زین سے تو حسین بادشاہ کو آواز نہ دینا، مجھے بلانا، میں خود آؤں گا. اس سے زیادہ جلدی کیا کروں. علی بن ہور گیا، لڑا، گرز لگا، زین ڈھل گئی. بیٹے نے اترتے ہوئے باپ کو پکارا. بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت پہ پیدل نہیں گیا، پیدل نہیں گیا، سوار ہو کے اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے جب قریب پہنچا نا تو دیکھا ہور سے پہلے کوئی تھا جس نے ہور کے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا تھا. ہور نے قریب جا کے پہچانا تو میرے مولا حسین تھے. آواز دے کے کہنے لگا مولا لائیے میرے بیٹے کا جنازہ مجھے دے دیں. شبیر آواز دے کے کہتا نہیں ہور، میرے نانا کی شریعت میں باپ بیٹے کا جنازہ